بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کیونکہ ٹک ٹاک پہ کل ہی پابندی لگی ہے تو حریم شاہ یہاں کراچی میں موجود تھی، تو ہم نے کلچر کمیٹی کی طرف سے ان سے رابطہ قائم کیا کہ کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو میڈیا ہے، بڑی ایپ جو ہے بڑی بنی ہوئی ہے، اور ٹیکنالوجی کا کیونکہ دور ہے جس کے اندر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک کرنٹ ایشو تھا، اس کو ہم ڈسکس کریں، کوئی کیونکہ ایسا آدمی ہو جو اس کے اوپر اپنا مشہور آدمی ہو جو جس کو وہ سمجھتا ہو کہ یہ جو ایپ ہے یا ٹک ٹاک ہے، دیگر سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں، ان کے اوپر اگر اسی طریقے سے ان کو بند کیا جائے گا، لوگوں کا جو ایک انٹرٹینمنٹ سمجھیں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی، کیونکہ پہلے ہی جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے کمروں میں گھروں میں بند ہیں، جس کی وجہ سے بڑی مسائل کا لوگ شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کل ہی جب پی ٹی اے نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے تو ہم نے رابطہ کیا، تو حریم شاہ کراچی میں موجود تھی اور ہم نے ان کو بلایا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو اویئر بھی کریں، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک طاقتور میڈیا ہے، اگر اس طریقے سے ایک ایپ کو بند کیا گیا، اس کے بعد دوسری ایپ، تیسری ایپ، اس طرح ساری ایپس کو بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہم بھی کیونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم بھی رپورٹ کرتے ہیں، تو پی ٹی اے کو بھی چاہیے کہ ایسا مواد جو ہے وہ جو بیہودہ ہے یا غلط ہے، یا تو اس آدمی کو بینڈ کیا جائے جو اس پہ لوڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پوری ایپ کسی بھی طریقے سے اس کو بند نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر کافی سارے لوگ جو ہے وہ روزگار بھی کما رہے ہیں، ان کا روزگار بھی اس سے منسلک ہے، تو لہٰذا ایسی چیزیں پی ٹی اے کو کرنی چاہیے، جو آدمی لوڈ کر رہا ہے اس کو بلاک کر دے، یا ایسا مواد جو ہے اس کو ہٹایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ کافی ساری ایپس ہیں، یا تو ان کو ایپس کو بھی بند کرنا پڑے گا پھر حکومت کو، تو لہٰذا یہ اس وقت ہمارے ساتھ حریم شاہ موجود ہیں، یہ بھی ان کو بھی کہیں گے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ آیا کیا اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے، یا اس کا کوئی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ کیونکہ کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فرحان، سیکرٹری ارمان صابر اور گورننگ باڈی نے جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ ہم نے ان کو بلا کر اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہم نے تو ان کو دعوت صرف چائے کے لیے بلایا تھا تاکہ بیٹھیں ہمارے ساتھ گپ شپ کریں اس معاملے کے اوپر، لیکن ٹھیک ہے کیونکہ کل پی ٹی اے کی جانب سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا حریم شاہ کو اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں، بات بھی کریں، اور جو جرنلسٹوں کے سوالات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ بھی دیں۔ جی حریم شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ جو ہے تو پابندی عائد ہوگی ہے، اور اس کا جو میجر ریزن بتائے جاتے ہیں، جو مین وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا ہے وہ بے حیائی بتائی جا رہی ہے۔ کیونکہ بے حیائی کو اگر مین وجہ بنا کر یہ ٹک ٹاک کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ کوئی ایسا سالڈ ریزن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتھینٹک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجوہات پر وہ ٹک ٹاک کو بین کر دیں۔ کوئی بھی ایپ ہے ٹک ٹاک پہ لوگ آتے ہیں جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ٹک ٹاک کے اندر اگر بے حیائی ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ایکٹ وغیرہ کرمنل ایکٹ یا یہ ہوتا ہے تو ٹک ٹاک کے اندر ایسے باقاعدہ ان کی انتظامیہ ایسی چیزوں کو خود بلاک بھی کر دیتی ہے، بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ اس وجہ سے بین بھی ہوئے، بلاک بھی ہوئے، اور اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کے بجائے وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے یا ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے لے کے جو اس طرح کے کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں یا جو بھی اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو وہ بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ چائنا کے اندر اور امریکہ کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، اور بین کرنے کی ان کے پاس ایک سالڈ ریزن تھی نیشنل سیکیورٹی، کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو میجر ریزن تھا وہ یہ تھا اگر پاکستان کے اندر بے حیائی کے علاوہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے ٹک ٹاک کو بین کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں پاکستان کے حق میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ بے حیائی اور برا مطلب اس کو بنیاد بنا کر اگر وہ اس ایپ کو بلاک کرتے ہیں یا بین کرتے ہیں تو وہ میجر ریزن نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بہت آسان سی ایزی سی مثال دوں گی کہ اگر آپ کا ہاتھ ہے اس کے نیلز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نیلز ہی کو کاٹتے ہو نہ کہ پورے کا پورا ہاتھ آپ کاٹ لیتے ہو۔
تو اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہیں بہت سارے ادارے ہیں، سینسر بورڈ ہے، بہت سارے ادارے ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہوں اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کی ساکھ کے لیے نقصان دیں، تو اگر وہ ان لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائیں تو میرے خیال میں یہ ایپ جو ہے تو ایک بہت اچھا ایپ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ یہ پاکستان کے نوجوان نسل کو پوری دنیا کے اندر منواتا ہے، یعنی پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بے حیائی والی بات جو ہے یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس پہ میں ضرور زور دوں گی اور اس بات کو میں بارہا لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھوں گی کہ یہ کوئی میجر ریزن نہیں ہے کہ بے حیائی کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کا اس طرح سے خاتمہ کر لو۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر آپ بے حیائی کی کو سالڈ ریزن بناتے ہو تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایپ ہیں۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ ہر جگہ منفی پروپیگنڈا کریں گے، جو مثبت سوچ والے لوگ ہیں وہ ہر جگہ مثبت ہی چیزیں کریٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر انسٹاگرام دیکھا جائے، فیس بک دیکھا جائے، یوٹیوب دیکھا جائے، وہاں پہ بھی ایسا مواد ضرور ہے جو پاکستان کی ساکھ کے لیے، پاکستان کی ینگ جنریشن کے لیے جو ہے تو مفید نہیں ہے۔ تو یہ ایک نہیں کہ آپ جسٹ اس کو ایک بے بنیاد ریزن کی وجہ سے بین کر دو۔ تو یہ خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ پلیز آپ اگر کوئی اور ایشو ہے جیسے کہ چائنا کے ساتھ ان کے اختلافات تھے انڈیا کے اور امریکہ کے اختلافات تھے، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ریزن بتایا اور ان کی ماننے والی ریزن بھی ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو ایسی سالڈ ریزن دیں، بے حیائی اگر ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اسلامی قانون نافذ کریں، اسلامی حدود کا انعقاد کریں، پھر آپ یہاں پہ اسلامی قوانین کو لے کے آئیں، پھر یہاں پہ ہر حدود جو اسلام کے اندر ہے ہر ایک جرم کی پھر اس کا انعقاد کریں، تو تبھی بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی پسند کرنا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اور پلیٹ فارم تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ضرور ہوتے ہیں، آپ کسی بھی، لیکن ٹک ٹاک پہ میں صرف اپنی وجہ سے نہیں آئی ہوئی، بہت سارے لوگوں کی وجہ سے آئی ہوں، بہت ساری یوتھ کی وجہ سے آئی ہوں، نوجوانوں کی وجہ سے آئی ہوں کہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے اس طرح تو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ کسی سے اس کا ٹیلنٹ چھین رہے ہو، آپ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو، آپ ایفرٹ کرو، آپ کامیاب ہو، آپ مطلب یہ اگر کوئی ایک ایسا نوجوان جو کہیں اور رسائی نہیں رکھتا یا اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ مطلب ٹیلی ویژن تک جا سکے یا اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ وہ پبلک کے سامنے لے کے آ سکے، یہ ایک اس کا پرائیویٹ ایپ ہے، اس پہ آ کے وہ مطلب محنت کرتے ہیں، لوگوں اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے، لوگوں کی طرف سے اس کے لیے پیار بڑھتے ہیں اور اس کا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو آپ مطلب ایک انسان کو کیسے دماغی طور پہ مفلوج کر سکتے ہو یا ایک انسان سے اس کی خوشی کیسے چھین سکتے ہیں؟ اچھا اے آئی کے حوالے سے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے اس کا ڈیفینیشن آپ کیا سمجھتی ہو، اور خاص طور پر جو پاکستان ہے وہ پورن سائٹ سرچ کرنے کے حوالے سے دنیا میں فرسٹ ہے، بالکل، اور اس کے علاوہ یوٹیوب اور باقی جو ایپس ہیں وہاں بھی تقریباً یہی سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں اس کو اس طرح کا ڈیفینیشن پہنا کر بے حیائی کا اس پر پابندی لگائی؟ آپ کیا ڈیفینیشن سمجھتی ہے؟ میں تو بے حیائی کی یہی کہ مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو ایمان کا خاتمہ کر دے، ایمان سے دور کر دے۔ دیکھیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے ساتھ ہو، اگر ہر وہ چیز بے حیائی کے بھی ہے کہ آپ کو مطلب آپ کے اندر ایتھکس نہیں ہے، آپ کے اندر کھانے پینے کے طور طریقے نہیں، آپ کے اندر سلیقہ نہیں، آپ کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں بے حیائی کی طرف آتی ہیں۔ تو اگر آپ بے حیائی کی طرف جاتے ہیں تو بے حیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی، بے حیائی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہیں۔ آپ مطلب میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے جو اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا، آپ نے جتنی ٹک ٹاک بنائی اس کے اندر تو بہت زیادہ نیشنل لیول کی سیکورٹی بریچ آپ نے کی کہ ایسی جگہ پر پہنچے جس سے سوالات خود کھڑے ہوئے۔ یہ کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں، میرا ایسا کوئی دوسرا سوال یہ کہ آپ نے ٹک ٹاک ویڈیوز میں جس پاکستانی خاتون کو پورٹریٹ کیا، کیا وہ پاکستانی خاتون تھی؟ یہاں پہ آپ حرکات آ جاتی ہے، لباس آ جاتا ہے اور دیگر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کوئی بھی ٹیلی ویژن میں وہاں پہ جو ڈرامے ہیں وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں جو اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں؟
या पाकिस्तान के अंदर ऐसे ड्रामे बनाए रहे हैं जो शलवार कमीज को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा हुआ है? यहाँ पे तो जीन्स शर्ट भी पहनी जाती है, यहाँ पे तो दूसरों की निकाली भी की जाती है, यहाँ पे तो इंडियन गानों पे और उन पे डांस भी किया जाता है, यहाँ पे तो बहुत कुछ होता है। अगर पाकिस्तान तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बेहयाई को मेजर रीज़न बनाते हो तो बहुत सारी जगहों पे बेहयाई प्रमोट हो रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बेहयाई को फैला रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे मुल्क की नकाली कर रहे हो। फिर आप इन तमाम चीज़ों का खात्मा करो, मैं इसमें आपके साथ हूँ। फिर आप आके इस्लामी हदूद का यूथ का इनकार करो, मैं उसमें आपके साथ हूँ। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर एक बुरा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो वो सही हो जाता है। ये बुरा कोई काम नहीं है। अगर कोई इंसान अपने टैलेंट की प्रमोशन कर रहे हैं या अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं। आपके ये सवाल है मेरा कि आपने कहा टैलेंट को दबाया जा रहा है या छुपाया जा रहा है, क्योंकि सेंसिटिव काम निकाल करके टिकटॉक से डाली जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप टिकटॉक पे कोई भी पिस्टल वाली पिक्चर अपलोड करें 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो गायब कर देंगे। क्योंकि टिकटॉक पे ऐसा कोई भी आप एक्ट करोगे जो टिकटॉक की टीम को लगेगा कि ये नहीं है, मतलब आप पिस्टल वाली वीडियो या ऐसा कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके वो करोगे, आपकी वीडियो टिकटॉक रिमूव कर देगा, आपकी वीडियो की पब्लिक तक रसाई नहीं है। अगर किसी और है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप टिकटॉक के अंदर ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। बेआई के हवाले से खासतौर खवातीन को निशाना बनाया जाता है। आपने एक बहुत जबरदस्त कोशिश की कि आपने कुछ मर्दों को एक्सपोज किया, ठीक है? तो आपके पास और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो इस हवाले से बेआई करते हैं, लेकिन उनको एक्सपोज कोई नहीं करता। तो आप कोशिश ये करेंगी, अपनी यही कोशिश जारी रखेंगी कि जो मर्द बेआई करते हैं, उनकी वजह से बेआई के इल्जाम से औरतों पर लगते हैं, उसको एक्सपोज किया जा सके। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं इस वक्त जो आई हूँ टिकटॉक पे बैलेंस करने के लिए आई हूँ। टिकटॉक मतलब ये जो आवाम भी मुझसे जा रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, बेहयाई मर्द करे या बेहयाई औरत करे, उन दोनों को ही मेरे ख्याल में दोनों ही बराबर है। अगर पाकिस्तान का मर्द बेहया है तो उसको भी बेहया कहना चाहिए, औरत बेहया है तो उसको भी बेहयाई कराना चाहिए। सो मर्द और औरत दोनों हैं। अगर मर्द किसी लेकिन यहाँ पे ये कि औरत से कोई गलती होती है तो उसका बहुत चर्चे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, उसको अगर मर्द कोई करता है तो मर्द को बहादुर करार दिया जाता है, ये मर्द का बचत है, ये वो हमें कि तो ऐसे मर्दों को भी नकल किया जाए और कोड़े लगाए जाए, संसार किया जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, आप मर्दों को अब मर्द औरतों से ज़्यादा मर्द यहाँ पे गुनाहों में मुलव्वस हैं, औरतों से ज़्यादा मर्द रेप कौन कर रहे हैं, गाड़ियों में औरतों को कौन घसीट रहे, मर्द ही हैं। अभी जो मतलब मीडिया में चल रहे होते हैं औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना। सब आवाज़ उठाएं कि एक औरत कैब में की नहीं जा सकती, एक औरत कहीं अपने बच्चों के साथ नहीं निकल सकती, एक मर्द की शर्म हो या अगर हया की आप औरत की बात करते हैं तो मर्द की हया पर चली गई है, मर्द क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मतलब इस जो भी मेजर केसेस आ रहे हैं उनमें मर्द मुलव्वस है। अभी जो आपके सामने बिल्कुल जो मोटरवे पे हुआ है वो भी मर्दों ने किया, वो किसी औरत ने तो नहीं किया, वहाँ पे एक औरत की इज्जत लूटी गई है। लेकिन आप ये सवाल है कि आप एक औरत है और आप ही एक मीडिया में भी काम किया और पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है, आप भी उनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे या एक छोटी सी बात करूँगा। वजह ये कि यहाँ से हम जो आए सिर्फ टिकटॉक के हवाले से आए, इसमें मुख्तलिफ हाँ नहीं टिकटॉक उसमें बहुत सारी बातें गुफ्तगू उस तरफ हो रही जिस पर मुनासिब नहीं है सवाल जवाब देना। देखो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं बेसिकली एक ड्रामा इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, मैं टिकटॉक पे आया, मेरे को एक अल्लाह ताला ने फेम दिया। ये जो सवाल हुआ है या आप लोगों ने हरीम शाह को यहाँ प्लानिंग के तौर पर बुलाया कि टिकटॉक के हवाले से क्यों कल से इतने कॉल्स फोन इसके पास आ रहे न्यूज़ चैनल से टिकटॉक के हवाले से, तो टिकटॉक पे एक सवाल जो आप लोगों को मेरा ख्याल है वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में कोई इतराज़ नहीं है, मुझे लोगों से आंखें मिलाना, लोगों की बातों का जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत नडर, बहुत ब्लंट हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, मुझे अपनी हदूद का पता है, मुझे एतदाल का पता है, मुझे हर चीज़ का पता है कि कहाँ पे मैं राइट हूँ, कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ। लेकिन इस वक्त बात करने में टिकटॉक की आई हूँ। अगर इसके अलावा भी मुझसे क्वेश्चन हुए तो मैंने हमेशा टेलीविजन स्क्रीन को जो है तो फेस किया है। हमेशा जो भी बात हुई है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बहुत सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ उस बात को किया। कभी मैं मीडिया से छुप के या इन बातों का कोई मुझसे क्वेश्चन हुआ हो तो मैंने उसको जवाब न दिया हो। जितनी बात थी मैंने ना तो बात को बहुत मुबालगा रहा है, एग्जीजरेट किया ना कुछ, मैंने टू द पॉइंट हमेशा बात की। अगर मर्द गलत हुए, कहीं पे कुछ गलत हुए तो मैंने वैसा ही बताया है। अगर औरत कहीं पे वो है तो मैं यहाँ पे बात में टिकटॉक ही करने आई हूँ, मैं हुकूमत से मुतालबा करना आई हूँ, मैं इमरान खान से बात
की कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसा मेजर रीज़न है तो हम पाकिस्तान के हक में, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम पाकिस्तान के मतलब ऐसे, लेकिन ये नहीं है कि आप बेहयाई वाली बात को वो करें कि टिकटॉक पे बेहयाई हो रही है या टिकटॉक बेहयाई की वजह से, ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न आवाम को दे ताकि आवाम आपकी बात पे जो है तो वो हो सके या आवाम को आप सेटिस्फाई करें। दूसरा बात है कि हुकूमत जब भी कोई स्टंट, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, लोगों के माइंड चेंज करने के लिए, लोगों को मूव किसी और तरफ करने के लिए, पाकिस्तान की मतलब आबादी जो है उसमें टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो बच्चे बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब देखते हैं। और आज अगर देखा जाए पब्लिक आवाम की रिव्यू देखे जाए तो 95% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए, 5% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। बल्कि मैं ये आप फरमाइएगा कि अमित शाह को ये समझती है कि वो अब तक टिकटॉक के हवाले से जो कुछ वो करती आई हैं, जो कुछ वो लोगों को लाइक देती आई हैं, वो बिल्कुल सही था और अपनी जगह पर जो है वो आप स्थिर खड़ी हुई हैं। आपने कोई ऐसी गलत बात या कोई ऐसी गलत वीडियो नहीं शेयर की टिकटॉक के ऊपर, देखें के लिए वायलेशन भी बिल्कुल, इंसान मेरे ख्याल में परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और मेरे ख्याल में इंसान निसियान से है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा या कुछ ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गलती का इतराफ़ कर लेना चाहिए, गलती को मानना भी बहुत बड़ी बात है कि आप, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हरीम शाह से कोई गलती हुई है या मैंने कोई गलती की है तो मैं अपनी गलती का इतराफ़ ज़रूर करूँगी, मैं उस गलती को अपने से दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नहीं की, अगर कोई मुझे कह रहे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई ऐसा कि मैंने ये किया वो, आप मेरे पूरे टिकटॉक जाके देखें, मैंने टिकटॉक पे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे मुल्क के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के उसके खिलाफ हो। टिकटॉक मैंने बनाया है जो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन उससे बहुत सारे लोगों की दिलदारी हुई है ना, तो टिकटॉक बहुत सारे, अगर आप कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस की बात को करें तो उनकी कोई दिलदारी नहीं है। अगर आज हमारी हुकूमत नाअहल न होती तो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का ये हाल न होता। बहुत अच्छा किया है हरीम शाह ने और हमेशा ऐसे ही करते आएगी, उस बात में मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई गलती नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। आप अगर काइंडली एक एक करके मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं आप सबको जवाब दे सकती हूँ। टिकटॉक क्या हलाकतें हुई हैं। फैलाते टिकटॉक की वजह से काफी लोग फैलाते हैं। कौन कह रहा है अच्छा, मेरी बात सुने, मनफी और बात मुस्बत करा लोग, मनफी और मुस्बत लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में ये हमारी सोच होती है कि हम किसी भी ऐप को कैसे यूज करते हैं, हम एतदाल में रह के करते हैं या हम क्या करते हैं। अगर ऐप के अलावा कोई भी लोग गुनाह करते हैं तो वो ये तो नहीं है कि हम कहें कि किसी की वजह से वो अनएजुकेटेड था, वो इलिटरेट था, वो जाहिल था, उसने अपनी जहालत की वजह से ऐसा किया। आप किसी ऐप को या किसी चीज को आप उसका जिम्मेदार नहीं कराते। टिकटॉक के हवाले से ये है कि आपकी थोड़ी बहुत अक्सर वो पाए आप क्या नाराजगी से मिला सनल हटक के साथ मेरी दोस्ती थी, आप नहीं है ये पूछना चाह रहे हैं हम? जी बिल्कुल, अब नहीं है मेरी आप समझते हैं कि टिकटॉक की जो है बेसिक जो चीज है वो तालीम की बहुत ज्यादा कमी है। बड़े शहरों से अगर हम देखें तो छोटे आबादी जिसके अंदर हम देखेंगे गांव देहात की खवातीन जो है वो टिकटॉक बनाने में बहुत ज्यादा है। उसका अगर हम भारत की भी बात करें तो पाकिस्तान की भी, तो टिकटॉक के जरिए किसी ने कोई मैसेज तो नहीं दिया कि तालीम के जरिए आप भी माशाल्लाह जाएंगे, आपने 4 सूरतें पढ़ी, सर पे दुपट्टा लिया, लेकिन टिकटॉक पे आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती। आपको टिकटॉक पे आप अगर मेरी पूरी प्रोफाइल का विजिट करें तो आपको बहुत सारे मैं ऐसे काम भी करती हूँ जो कि मुझे लगे कि मेरे लिए सदका जारिया बन सकते हैं और मेरे गुनाहों का इजाला कर सकते हैं। उसमें मुझे कोई रियाकारी करने की या कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैं इखलास नीयत के साथ करती हूँ क्योंकि इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए वो भी करती हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे नए काम करने हैं और किस तरह उसका इजहार करना है। तो इसमें मुझे देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पे यही कि यहाँ पे सब मसावी होने चाहिए। आप किसी को प्रेफरेंस ना दो कि कौन किसका बेटा है। यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर किसी के थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं या कुछ है तो उसको लेना रखा जाता है, अगर कोई गरीब है या कोई इस तरह के
مساویات ہونی چاہیے. کوئی بھی جرم کرتے چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ٹک ٹاکر ہے, کوئی بھی جرم کرتے اس کو بے نقاب کریں. جو بھی کریمنل ایکٹ کرتے ہیں یہ تو ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کون کرائم کر رہے تو اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی بھی کرائم, یہ تو پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کرائم کر رہے, اگر کوئی کسی بھی طرح کا کرائم کر رہے تو اس کو کیا سزا ہونی چاہیے. یہ تو پاکستانی اداروں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. وہ میری ایسی کوئی ویڈیو متنازع نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے یہ جو میڈیا ہے یہ دجال ہے سب سے زیادہ. چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کر کے اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور کسی پہ الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو ثابت کرنا, اگر میں نے ایسا کوئی بھی کرائم کیا ہوتا تو میں کوئی اتنے بڑی وہ نہیں ہوں, میں بھی اس وقت جو ہے تو ضرور میرے اوپر کوئی نہ کوئی سزا ہو, لیکن میں نے ایسا کوئی میں نے کوئی کو بند کرنے کے حوالے سے موجودہ حکومت کا جو اقدام ہے یقیناً آپ اس کی مذمت کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بے چینی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے روزگاری, مہنگائی اور یہ جو عوام کی بے چینی ہے, ٹک ٹاک کو کبھی بند کیے جا رہے ہیں, کبھی کس پہ پابندیاں کی جا رہی ہیں, تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں یہ غیر جمہوری اقدامات ہیں؟ آپ اس کو جی بالکل میں یہ سمجھتی ہوں, اور میں یہ یہاں پہ میں خود خان صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب آپ نے جتنے بھی وعدے بیان کیے تھے, بے روزگاری کو ختم کریں گے, غربا کو چھت دیں گے, تعلیم کا نفاذ کریں گے, یہ سب چیزیں آپ ابھی حکومت کو کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک رائٹ اس کی رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس وقت تک کوئی نفس مکلف نہیں ہوتا ذمہ داری اٹھانے کا, جب تک تو آپ مکلف ہیں تو آپ کو پرائم منسٹر بنائے, آپ مطلب ڈیزرو کرتے ہیں تو یہ, لیکن آپ یہ کہ اب رائٹر کے بارے میں سوچیں, ان کے ساتھ جتنے بھی وعدے بیان کیے ہیں ان کو پورا کریں, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پردہ. ایک منٹ مجھے ان کی بات کا جواب دینے دیں کہ پردے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, تو میں پردہ نہیں کرتی, میں کہاں پہ ننگی ہو کے پھری ہوں, کہاں پہ میرے باز رہی ہوں. سر پہ دوپٹہ کرنا نہ کرنا وہ میرا اپنا وہ ہے. یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی, میں وہ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے حیا پردے کے بارے میں کوئی ویسا مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ پردہ جو ہے مرد کے لیے اگر ناک سے گھٹنوں تک ہے, تو عورت کے لیے ہاتھ پاؤں اور سر کے مطلب ہاتھ فیس اور پاؤں کے علاوہ پورے کا پورا جسم ڈھانپنا پردے. میں پردے میں بحث نہیں کرنا چاہتی, میں اسلامی اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ میری مرضی ہے, میرا اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں. لیکن مردوں کو بھی کہوں گی کہ وہاں پہ بھی نگاہ کو نیچے رکھنے کا اور نیچے کرنے کا حکم ہے, تو مرد کی آنکھ میں بھی حیا آنی چاہیے. مولانا کا سوال تو ہٹ جائے یار, آپ بولیں. جی جی حکم کریں, بیٹھ جا رہے ہیں آپ کیا پلیز. کیمرے لگے ہیں اس کے آگے آگے. آپ یہاں پر پابندی لگنے کے خلاف بات کر رہی ہیں اور خان صاحب سے بھی درخواست کریں کہ اس پر جو پابندی نہ لگائی جائے. اگر پھر بھی پابندی نہیں اٹھائی گئی, لگی رہی, تو کیا ٹک ٹاکر مزید کیا لائے اور مطلبہ کیا احتجاج کریں گے؟ لیکن ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ سے بات حکومت تک کنوے ہی کر سکتے ہیں, پابندی ہٹانا یا نہ ہٹانا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیمپریری ہے یہ پرماننٹ ہے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے کرے, کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی اور ووٹ لے کے وہ آگے آئے, تو ان کو چاہیے کہ مطلب جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, ان کے مطالبات بھی مانیں, جو جائز مطالبات. بہت شکریہ.